غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں۔ سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں، آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، چونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی نہ پاک ہو، ذہن ہی نہ پاک ہو تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے، ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا۔ تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی۔ جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے، ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے، چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ۔ لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا۔ جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، عورت کا وجود کانپتا ہے۔ تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر بھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کہ رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔